ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود میں اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجائے کونین کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں خواجائے بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، آبروئے ما نام مصطفیٰست، در دل مسلم مقام مصطفیٰست، جب سے ہوا ہوں دامن سرکار سے وابستہ، جب سے ہوا ہوں دامن سرکار سے وابستہ۔ اطلاع موصول ہوئی کہ قومی اقلیتی کمیشن کی تشکیل نو میں قادیانیوں کو بھی بطور قومی اقلیتی کمیشن کا ممبر بنانے کے لیے یہ احکامات صادر ہوئے ہیں۔ اس سلسلہ میں، اس ضمن میں سب سے پہلے میں یہ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قادیانیت کے عزائم کیا ہیں اور قادیانیت کے بانی مرزا غلام قادیانی، اس کے عقائد اور نظریات وہ کیا ہیں۔ اختصاراً عرض ہے، مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب، جو کہ اس وقت میرے سامنے آپ کو میں ناظرین دکھا بھی دیتا ہوں، روحانی خزائن جلد نمبر 18 ہے، اس کے اندر درج ہے ایک غلطی کا ازالہ، یہ میں نے ہائی لائٹ بھی کیے ہیں وہ سطور، اس پہ مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے: محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سورہ فتح شریف 26واں پارہ، قرآن کریم کی یہ سورہ فتح کی آخری آیت کا ریفرنس دے کے مرزا غلام قادیانی جو خود کو احمدی کہتے ہیں، ان کا جو بانی ہے، ان کا جھوٹا مدعی نبوت ہے، اس میں لکھا ہے: اس وحی الہی میں اللہ تعالیٰ نے میرا نام محمد رکھا اور رسول بھی، استغفر اللہ، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ اس کے اندر تو یہ اس نے لکھا ہے، اور آگے دوسری اس کی کتاب ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 16 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 271 ہے، 272 ہے، 273 ہے۔ اس پہ اس نے عبارات لکھی ہیں۔ ناظرین کرام، بعض میں ہمارے علماء کرام پر اور محافظین عقیدہ ختم نبوت پر طرح طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں، تو وہ علماء کرام کو کوسنے کی ناپاک کوشش کر کے اللہ کی ناراضگی موڑ لیتے ہیں۔ آئیے دیکھیے، یہ کتاب ہے آپ کے سامنے، روحانی خزائن، جلد نمبر یہ 16 ہے، اور اس روحانی خزائن کے اندر کتاب ہے خطبہ الہامیہ۔ اس کے اندر مرزا غلام قادیانی نے اپنے گندے قلم کے ساتھ کیا کچھ لکھا ہے خطبہ الہامیہ کے اندر۔ آئیے حضرات، میں ذرا آپ کو وہ دکھاتا ہوں، وہ دیکھیے آپ مرزا غلام قادیانی کیا لکھتا ہے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 71، روحانی خزائن، جلد نمبر 16، خطبہ الہامیہ، صفحہ نمبر 271 لکھتا ہے: بل الحق ان روحانیہ علیہ السلام کان فی آخر الالف السادس اعنی فی هذه الايام اشد واقوى واکمل من تلك الاعوام بل کالبدر التمام۔ مرزا غلام قادیانی نے اس میں لکھا ہے کہ معاذ اللہ، میری روحانیت حضرت خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشد ہے، اقوا ہے، اکمل ہے، ان کی نسبت اقوا ہے، اکمل ہے اور بڑھ کے ہے، بلکہ لکھتا ہے بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی روحانیت نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کمزور ہے، اور میری روحانیت اقوا ہے، اکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے۔ اور مرزا غلام قادیانی معاذ اللہ، اس نے اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 17 کے اندر کیا لکھا ہے:
وہ لکھنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا استاد ایک یہودی آدمی تھا، جبکہ ان پڑھ لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سچے اور برحق نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا ہے، بلکہ آیات بینات سے روز روشن سے زیادہ واضح و عیاں ہے کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی خود تعلیمات دے کے پڑھا کے دین سکھا کے بھیجتا ہے۔ دنیا کو سکھانے پڑھانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لاتے ہیں، نہ کہ دنیا سے پڑھ کے دنیا کو ٹیچ کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو حضرات انبیاء پر یہ الزامات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی کہا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ مکرمہ منورہ حضرت مریم بطول، جن کے نام پر اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں سورہ مریم نازل فرمائی ہے، ان کی شان میں گستاخیاں بے ادبیاں، ان پہ گندے الزامات مرزا غلام قادیانی نے عائد کیے ہیں۔ ان کے بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، جن کو قرآن نے روح اللہ فرمایا ہے، ان پر الزامات عائد کیے ہیں، شراب کے الزام لگائے ہیں، اور ان کا استاد کسی یہودی کو اس نے ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ تو دنیا بھر کے عیسائی جو ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی گستاخیاں اور توہین کی ہے۔ مرزا غلام قادیانی، اس نے قرآن عظیم کی توہین کی ہے، شاعر اللہ کی توہین کی ہے، اللہ رب العزت کی شان میں بے ادبیاں اور گستاخیاں کی ہیں، جو کہ اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں بس اتنا ہی عرض کروں گا کہ مرزا غلام قادیانی یہ اپنی تحریرات کی روشنی میں نہ تو یہ مسلمان ہے اور نہ ہی یہ کوئی اچھا اور عقل مند شعور والا آگہی والا انسان ہے۔ قادیانی بھائی جب میری اس گفتگو کو سنیں گے تو ایموشنل ہونے کے بجائے وہ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد کی کتاب اپنا مسیح التاریخ پڑھیں، وہ حیات مسیح پڑھیں تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ یہ 4 جلدیں ہیں، مرزا بشیر الدین محمود ہے، اس کی نہیں، یہ بشیر احمد ایم اے ہے، اس نے کتاب لکھی ہے سیرت مسیح موعود، اس کو پڑھیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ مرزا غلام قادیانی کے متعلق اس کے بیٹے نے کیا کچھ لکھا ہے اور اس کی عقل شعور آگہی کس درجہ کی تھی۔ لہٰذا مرزا غلام قادیانی نے خود اپنی کتاب میرے پاس موجود ہے، روحانی خزائن، جلد نمبر 17 ہے۔ ناظرین میں یہ اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کے یقین میں مضبوطی پیدا ہو۔ جب ہم زبانی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ دیکھیے ان پہ الزام عائد کر رہے ہیں، لہٰذا میں اس لیے یہ آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں۔ یہ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے گورنمنٹ انگریز اور جہاد، یہ اس کتاب میں درج ہے روحانی خزائن جلد نمبر 17 کے اندر، اس کا صفحہ نمبر 28 اور 29 ہے۔ اس کے اندر مرزا غلام قادیانی کیا لکھتا ہے؟ مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے، اور ہر ایک شخص جو ملتا ہے نہ محض نفاق سے، اور یہ وہ سلوکاری کا جھنڈا کھڑا کیا گیا ہے کہ اگر 1,00,000 مولوی بھی چاہتا کہ وحشیانہ جہادوں کے روکنے کے لیے ایسا پرتاثیر سلسلہ قائم کرے تو اس کے لیے غیر ممکن تھا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ نے چاہا تو چند سال میں ہی یہ مبارک اور امن پسند جماعت جو جہاد اور غازی پن کے خیالات کو شار کر رہی ہے کئی لاکھ تک پہنچائے گی، استغفر اللہ، اور وحشیانہ جہاد کرنے والے اپنا چولا بدل لیں گے۔ یہ یہاں تک ہی نہیں بلکہ مرزا غلام قادیانی نے زمیمہ تحفہ گولڑویہ کے اندر کیا زہر پھونکا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، یہ ہے دیکھ لیجئے ناظرین کرام، میں ساتھ ساتھ اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ یہ نہ کہیے کہ یہ ان پہ الزام عائد کر رہے ہیں۔ کہتا ہے اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے،
اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے، استغفر اللہ، جبکہ جنگ اور جہاد کا فتویٰ کسی عالم و مولوی صاحب نے نہیں دیا ہے، بلکہ ناظرین محترم یہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں متعدد مقامات پہ جہاد کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کہیں تو یوں فرماتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ رب تعالیٰ نے متعدد مقامات قرآنیہ میں جہاد کی فرضیت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور احکام دیے ہیں۔ جمہور مسلمانان عالم کا اس پر مسلمہ عقیدہ ہے کہ جہاد امت محمدیہ پر صبح قیامت تک فرض ہے اور رہے گا۔ لہٰذا مرزا غلام قادیانی نے اپنی اس کتاب کے اندر روز روشن سے زیادہ واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جہاد حرام ہے اور جہاد کا فتویٰ بالکل فضول ہے، جبکہ جہاد کا حکم دینے والا اللہ ہے۔ گویا کہ معاذ اللہ قرآن پاک کی وہ آیات بینات جن میں جہاد کا حکم ہے، مرزا غلام قادیانی کی تعلیمات کے مطابق وہ حرام اور فضول ہے معاذ اللہ۔ حضرات ذی وقار جو قرآنی تعلیمات کو فضول اور حرام قرار دیتا ہے وہ کس درجے کا انسان یا کس درجے کا مسلمان آپ تصور کرتے ہیں؟ ناظرین محترم، مرزا غلام قادیانی کی یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے مجموعہ اشتہارات، جلد نمبر 2 میں ہے اور اس کا صفحہ نمبر 198 198 ہے۔ اس پہ مرزا غلام قادیانی نے خود لکھا ہے، وہ کہتا ہے اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیرخواہ اور خدمت گزار ہیں، اس خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت عزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا اور نہ اب فرق ہے۔ حضرات یہ عبارت آپ دیکھ بھی لیں اور میں نے آپ کو سنا بھی دیا، آپ خود پڑھ لیں یہ عبارت، یعنی اس نے بتا دیا ہے کہ میں اور میری جماعت نہ صرف انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے بلکہ ہم ان کے ایک ایک اشارہ پر عمل کرنے کے لیے اپنی جان دینے اور خون بہانے سے بھی فرق نہ کرتے تھے، نہ ہم اب کرتے ہیں اور نہ ہم کریں گے۔ ناظرین محترم، ارباب فکر و دانش حضرات، سیاستدان حضرات، وزراء حضرات اور جتنی عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ کے احباب ذی وقار ہیں، ان کی خدمت میں میری التماس ہے کہ یہ کتاب کسی قادیانی سے وہ منگوائیں اور فارغ وقت میں خالی ذہن ہو کر وہ اپنے آفس سے وقت نکال کر اپنی تنہائی میں بالکل اس کتاب کو پڑھیں اور انہیں واضح ہو جائے گا کہ علماء کرام اور دیندار طبقہ ہی قادیانیوں کے خلاف نہیں بلکہ قادیانی اللہ رب العزت کے دین کے مخالف ہیں، کتاب اللہ کے مخالف ہیں، رسول اللہ کے مخالف ہیں، انبیاء کی مخالفت پہ اب تک کمر بستہ ہیں، اور وہ اتنے زیادہ نہ صرف اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات، صحابہ کرام، امہات المومنین، اہل بیت اعظام کے خلاف ہیں، بلکہ قادیانی، مرزا غلام قادیانی کی یہ کتاب ہے روحانی خزائن، جلد نمبر ہے 9 اور جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر ہے 31 اس پہ مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے بلا تفریق و تخصیص، اس نے لکھا ہے، اس نے عمران خان صاحب کو، فواد چودھری صاحب کو یا دیگر لوگوں کو، مرزا غلام قادیانی نے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کو، ہماری پاک فوج کے جوانوں کو یا پاک فوج کے آفیسرز کو، پولیس کو، انتظامیہ کو، عدلیہ کو، مقننہ کو، اللہ اکبر، اس نے کسی کو بھی یہ تفریق اور تخصیص اور استثناء نہیں دیا، بغیر کسی استثناء کے۔ مرزا غلام قادیانی نے یہ کتاب ہے، یہ پیغام اگر
وزیر اعظم محمد عمران خان نیازی صاحب تک پہنچ سکے تو وہ بھی بڑے ٹھنڈے دل سے اپنے اقتدار کی گرمی سے نہیں بلکہ اپنی قبر کا تصور کر کے عنایات الہیہ کو دیکھ کر جس نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ انور پہ انہیں حاضری متعدد مرتبہ نصیب ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ انور پہ حاضر ہوئے اور مدینہ کی ریاست بنانے کے دعوے دار ہیں، اس نبی کا تصور دل میں جما کر کے ٹھنڈے دل سے اس پیغام کو سنیں۔ یہ کتاب منگوائیں، روحانی خزائن جلد نمبر 9 قادیانیوں سے، اس کا صفحہ نمبر 31 وہ کھول لیں اور پڑھیں۔ مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے اس فیصلہ کا انصاف کی روح سے جواب دے سکے، انکار اور زبان درازی سے باز نہیں آئے گا اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔ بس حلال زادہ بننے کے لیے واجب یہ تھا کہ اگر وہ مجھے جھوٹا جانتا ہے اور عیسائیوں کو غالب اور فتح یاب قرار دیتا ہے تو میری اس حجت کو واقعی طور پر رفع کرے جو میں نے پیش کی ہے۔ بس اس پر کھانا پینا حرام ہے اگر وہ اس اشتہار کو پڑھے۔ یعنی یہ ایک فرد کے متعلق جس سے وہ مخاطب ہے یہ اسی پر منطبق نہیں ہوتا ہے، بلکہ مرزا غلام قادیانی کا یہ قول ہر اس بندے کے لیے ہے جو مرزا غلام قادیانی کی فتح کو نہیں مانتا، جو محمد عربی کی فتح کو مانتا ہے، جو یمامہ کے میدان کے اندر ابو بکر صدیق کی فتح کو مانتا ہے، جو عقیدہ ختم نبوت کی فتح کا قائل ہے۔ ہر اس فرد، عورت، مرد کو، آفیسر کو، اس آرمی کے آفیسر کو، جوان کو، فوج، عدلیہ، انتظامیہ، اقنہ اور ریونیو سے متعلقہ کسی بھی شعبہ زندگی سے ریلیٹڈ آفیسر ہے یا وہ کوئی بھی ملازم ہے یا غیر ملازم ہے، جو بھی مسلمان ہے، غیرت مند مسلمان، ہر غیرت مند مسلمان کو مرزا غلام قادیانی نے ولد الحرام یعنی حرام زادہ قرار دے دیا جو مجھے نہیں مانتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی ریفرنس دیا تھا، اس کی کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 5 ہے، اس میں اس نے کہا کہ وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ عمران خان صاحب اس نے آپ کو مستثنا نہیں دیا ہے، اس نے کسی کو بھی مستثنا قرار نہیں دیا ہے۔ میری ان باتوں سے ایموشنل نہیں ہونا ہے، ان کو کاٹ چھانٹ کے نہیں آپ نے دیکھنا ہے، بلکہ ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ ان کو سوچنا ہے۔ میں نے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے عقائد کیا تھے، نظریات کیا تھے اور اس کی ذریت کے عقائد اور نظریات کیا ہیں، اب بھی کیا ہیں۔ آئیے اس ضمن میں عرض کرتا ہوں، مرزا غلام قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود تاریخ احمدیت کے اندر جو پاکستان میں چھپی تھی باقاعدہ 10ویں جلد کے صفحہ نمبر 276 کے اوپر وہ لکھتا ہے، ہم دل سے پہلے ہی اکھنڈ ہندوستان کے قائل تھے جس میں مسلمانوں کا پاکستان اور ہندوؤں کا ہندوستان برضا و رغبت شامل ہوں اور اب بھی اپنا یہی عقیدہ ہے۔ اور مرزا بشیر الدین محمود نے کہا کہ پاکستان اکھنڈ بھارت بنے گا، مرزا بشیر الدین محمود نے کہا، اور یہ پاکستان کے مخالف تھے، پاکستان کے مخالف ہیں، کشمیر کے دشمن تھے، کشمیر کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا خلیفہ مولوی محمد علی جو لاہوری جماعت کا سربراہ ہے، اس نے لکھا ہے، جو ریویو آف ریلیجنز جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 163 کے اوپر درج ہے، سلسلہ احمدیہ اسلام کے ساتھ وہی تعلق رکھتا ہے جو عیسائیت کو یہودیت کے ساتھ تھا۔ حضرات ذی وقار، آپ سمجھ گئے ہوں گے یقینی طور پہ کہ قادیانیت یہ کن عزائم کی حامل جماعت ہے اور یہ مسلمانوں کے پاکستان کے کتنے خیر خواہ ہیں۔ روز روشن سے زیادہ واضح اور عیاں ہے کہ مرزا غلام قادیانی خود بھی اور اس کی ذریت آج تک، وہ ظفر اللہ خان ہو، وہ نام نہاد
سائنسدان پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام جو خود ساختہ نوبل انعام یافتہ ہوں یا جو بھی ہو، یہ سارے کے سارے اسلام، پاکستان اور مسلمانوں کے یہ سنگین ترین دشمن تھے، دشمن ہیں۔ آج بھی یہ ہمارے سیاستدانوں کی صفوں میں گھس کر، پاکستان کے اہم اداروں میں گھس کر، یہاں تک کہ پاک فوج کے اندر بھی یہ لوگ گھس کر اسلام اور پاکستان کو توڑنے کے لیے دن رات سازشیں کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ اللہ ان کو ناکام فرمائے اور ہماری پاک فوج کو اللہ تبارک و تعالی نیک پاک عزائم پہ قائم دائم اور کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ حضرات ذی وقار، قادیانیت یہودیت کا چربہ ہے بقول علامہ محمد اقبال۔ تو یہ ایک گنونی سازش ہے جو قومی اقلیتی کمیشن کا ممبر بنانے کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے۔ میرا ایک سوال ہے محترم عمران خان صاحب، کیا حکومت پاکستان نے قادیانیوں کو امتناع قادیانیت آرڈیننس پہ ان سے عمل کروا لیا ہے؟ شعائر اسلام کے استعمال سے کیا ان کو حکومت پاکستان نے روک لیا ہے، جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے اندر درج ہے کہ قادیانی شعائر اسلام کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ اپنی عبادت گاہوں مرزواڑوں کو مساجد نہیں کہہ سکتے ہیں، اور یہ بالکل کسی بھی شعائر اسلامیہ میں سے کسی ایک بھی نشانی کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس یہ کریمنل میجر ایکٹ موجود ہے، یہ میرے پاس اس وقت موجود ہے، اس کے اندر یہ 298 دفعہ موجود ہے، 298 دفعہ موجود ہے، جس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے کہ کوئی قادیانی، احمدی، لاہوری گروپ یا کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو، زبانی یا تحریری طور پہ اپنے آپ کو نہ تو مسلمان کہہ سکتا ہے، نہ اپنے عقیدے کی تبلیغ یا نشر و اشاعت کر سکتا ہے۔ یہ ہے میجر ایکٹ، اس وقت میرے پاس موجود ہے، یہ میجر ایکٹ موجود ہے، یہ موجود ہے، اس کے اندر یہ دفعہ دیکھیے اور پڑھیے، اور اسی وقت 298 دیکھیے، قادیانی جماعت وغیرہ کے اشخاص کا خود کو مسلمان کہنا یا اپنے عقیدہ کی تبلیغ یا اشاعت کرنا، بالکل یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، بالکل یہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے ہیں، شاعر اسلامیہ یہ نہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کیا حکومت پاکستان ان کو آج تک روک سکی ہے، منع کر سکی ہے؟ اور کیا قادیانیوں کو مسلمانوں والے نام رکھنے سے حکومت منع کر سکی ہے؟ کیا یہ حکومت پاکستان پر جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، دو قومی نظریہ جس کی اساس ہے، دو قومی نظریہ جس کی اساس ہے، دو قومی نظریہ کی اساس پر پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، تو کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کے متعلق قادیانی وقتاً فوقتاً زہر اگلتے رہتے ہیں، اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اہم اداروں کا ان کو رکن بنانا، رکنیت دینا، کیا یہ روا اور جائز ہے؟ میری گزارش ہے ارباب اقتدار کی خدمت میں کہ آپ جس بھی وزیر اعظم ہاؤس میں ہیں، صدر ہاؤس میں ہیں، پی ایم ہاؤس میں ہیں، سی ایم ہاؤس میں ہیں، آئی جی ہاؤس میں ہیں، ڈی آئی جی ہاؤس میں ہیں، آپ سی پی او ہاؤس میں ہیں، آپ جہاں بھی ہیں محترم، اللہ آپ کو سلامتی دے اور پاکستان اور اداروں سے کامل طور پہ وفاقی ہمت اور جرأت دے اور آپ کامیاب ہوں۔ کیا آپ کے ادارے میں بیٹھ کے کوئی سرعام آپ کے ادارے کی، آپ کی ذات کی مخالفت کریں تو آپ اس کو پروٹوکول دیں گے، آپ اس کو تحفظ دیں گے، آپ اس کی مدد یا نصرت یا تائید کریں گے؟ آپ ذرا سوچئے کہ آپ کے آفس میں، آپ کے ادارے میں بیٹھ کے، آپ کے گھر میں بیٹھ کے کوئی آپ کے خلاف پراپیگنڈا کریں، بغاوت کریں، تو آپ اس کو آشیرواد آپ کی اس کو حاصل ہوگی؟ آپ کی طرف سے اس کو کیا آپ کے ریمارکس اور آپ اس کے خلاف کیا ایکشن لیں گے؟
اگر آپ اپنے ادارے آفس کا تحفظ کرنے کے لیے جو آپ کے پاس جو سورسز ہیں آپ کو استعمال کریں گے، جو پاور ہے وہ آپ استعمال کریں گے، تو اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، کتاب اللہ کے خلاف اور پاکستان کے خلاف جو کھلے بندوں دن رات مصروف عمل پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ ان کو قومی اقلیتی کمیشن کا ممبر بنا رہے ہیں۔ ہمارے کچھ لوگ وہ لبرل قسم کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے جی، اقلیتی کمیشن کا ممبر تو قادیانیوں کو بننا چاہیے، اس میں مولوی حضرات جو ہیں ان کو کیا تکلیف ہے؟ حضرات جی وقار، جس کو بھی اعتراض ہو میں اس سے مخاطب ہوں، اس کے گھر میں اس کا دشمن آ گھسے، اس کی دیواریں توڑے، اس کی سیڑھیاں توڑ دے، اس کے وہ گھر کے برتن باہر پھینکے اور اس کے کھانے کے اندر وہ زہر ڈال دے، تو اس کے متعلق اس کے نظریات کیا ہوں گے؟ اس کے جذبات کیا ہوں گے؟ اگر اس کے متعلق آپ کے جذبات اچھے ہوں گے، آپ اس کو سینے سے لگائیں گے، آپ اس کو انعام دیں گے، تو پھر آپ سوچ لیں، فیصلہ کر لیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی چور گھسے، رہزن قزاق ڈکیٹ آئے، تو آپ شور بھی مچائیں گے، اور آپ نے گھر کے اندر جتنی گنیں رکھی ہیں اسی کے لیے رکھی ہیں، اور پھر آپ تھانے پولیس اسٹیشن جائیں گے اس کی خوب پٹائی کر کے، یا اس کی لاش اس کو ڈھیر کر کے آپ تھانے میں اطلاع دیں گے یہ گھر میں آیا تھا ڈکیٹی کرنے کے لیے، اس کی لاش لے جائیے آپ۔ تو صاحب، اگر آپ کے اپنے گھر کے متعلق یہ جذبات ہیں، چادر چار دیوالی کا تقدس پامال ہو گیا آپ کے گھر کا، تو جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے، جو کتاب اللہ کے ساتھ کھیل رہا ہے، جو اسلام میں ڈاکہ ڈال رہا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، اس کے متعلق آپ کا نرم گوشہ ہو، ہیومن رائٹس کی بات آپ کریں اور اخلاق کی بات کریں، تو افسوس ہے۔ پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے، اگر آپ کی یہ نظریات ہیں قادیانیوں کے متعلق، تو یقینی طور پہ پھر آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اسلام کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے، پاکستان کے آپ شریف شہری نہیں ہیں، پاکستان میں رہ تو رہے ہیں، آپ پاکستان کی سالمیت و بقا و حفاظت کے خواہاں نہیں ہیں۔ یقینی طور پہ اگر آپ بہترین مسلمان ہیں، بہترین پاکستانی ہیں، آپ پاکستانی شہری ہیں، تو پھر آپ کے نظریات اس فرد کے متعلق جو ہیں، جو آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے، اس سے سخت اور اس سے بڑھ کے آپ کے نظریات اور احساس اور جذبات اس بندے کے متعلق ہونے چاہیے جو قادیانیت کا، احمدیت کا یا کسی بھی جماعت کا کوئی لبادہ اڑ کے، لوگو یا مونوگرام لگا کے اسلام کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ کتاب اللہ، احکام اللہ کے خلاف زہر اگلے، پراپیگنڈا کریں، اور پاکستان کو اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے وہ دن رات پراپیگنڈا کریں، پھر اس کے متعلق اب آپ کے گھر کو ڈکیٹی اور قزاقی اور وہ لگانے کے لیے آنے والے سے زیادہ سخت آپ کے ریمارک اس بندے کے متعلق ہونے چاہیے۔ جیسا کہ میں مخاطب ہوں، حکومت پاکستان کی خدمت میں ملتمس ہوں، حکومت پاکستان گھر کے اندر ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، پاکستان ہم سب کا گھر ہے، ہم رعایا ہیں حکمرانوں کی، تو ہمیں حکمرانوں سے شکایت اور شکوہ ہو سکتا ہے، ہم اپنے ہی حکمرانوں سے کریں گے، ہمارا حق ہے حکومت کا سننا، حق ہے کہ وہ ہماری شکایات کو سنے اور ان کا ازالہ کرے جو جائز شکایتیں ہیں، اور ہمارا حق ہے کہ ہم کوئی بھی شکایت شکوہ ہے تو اپنی حکومت سے ہم وہ شکوہ و شکایت کریں، نہ کہ ہم اپنے وطن کے دشمنوں سے جا کے اپنے گھر کی باتیں کریں اور ان سے شکوہ کریں۔ ارباب فکر و دانش، ارباب اقتدار، سنیے، کیا آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے، وہ وائرل نہیں ہوئی ہے کہ جب عبدالشکور نامی قادیانی، جس کو شکور بھائی کہتے ہیں، جو گول بازار ربوہ کے اندر قادیانیت کی کتب چھاپتا بھی تھا اور وہ بیچتا بھی تھا، اس عبدالشکور نامی قادیانی کے خلاف
جب حکومت پاکستان نے، جو کہ حکومت پاکستان کو حق حاصل تھا، ہے اور رہنا بھی چاہیے، وہ استعمال کیا اور اس کو سزا دی، تو یہ جیسے ہی قادیانیوں کی سفارشات و ایما پر رہا ہوا تو یہ شان تاثیر یعنی سلمان تاثیر کے بیٹے کے ساتھ یہ جاتا ہے سیدھا ٹرمپ کے پاس، اور ٹرمپ کے پاس جا کے یہ حکومت پاکستان کے خلاف یہ زہر اگلتا ہے، زہریلی گفتگو کرتا ہے، حکومت پاکستان کے خلاف یہ بکواس اور بک بک کرتا ہے، تو حکومت پاکستان کو پھر قہر، غضب، جلال اس بات پہ نہیں آیا کہ یہ پاکستان کا نمک کھا کے، یہ پاکستان کا شہری ہو کر کے، یہ پاکستانی اسٹیٹ کے اندر رہ کر کے